والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللہ کی جانب لوگوں کو بلانا اللہ پہ ایمان لانے کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف، یقیناً یہ بہت ہی عظیم کام ہے، اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی صحت میں ارشاد فرماتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اس انسان سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، دین کی دعوت دے، خیر کے کاموں کی دعوت دے اور خود بھی نیک اعمال بجا لائے اور اس کا دعویٰ یہ ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ انبیاء کرام علیہم السلام ہمیں اس منصب میں سب سے اوپر نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس نبی کو بھی بھیجا داعی بنا کر بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے اور ہر امت داعی تھا، دعوت دیا کرتا تھا۔ کیا دعوت تھی اس کی؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نوح علیہ السلام آپ کو دعوت کے میدان میں مشغول و مصروف نظر آئیں گے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 900 سال بلکہ اس سے کہیں زیادہ سال اس میدان میں گزار دیے۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا یہ داعی اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس داعی کے الفاظ کو قرآن بنا دیا اور نوح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں صبح و شام دعوت دی ہے، میں نے مختلف انداز استعمال کیے ہیں، اختیار کیے ہیں تاکہ تم میری دعوت کو دھیان سے سنو، اسے توجہ دو۔ کبھی یوسف علیہ السلام آپ کو جیل کے اندر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے یا صاحب السجن اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ جیل کے اندر بھی یوسف علیہ السلام وہی کام کر رہے ہیں جو داعی کو جیل سے باہر کرنا چاہیے، بلکہ جیل میں داعی کو سہولت مل جاتی ہے، اسے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کے پاس وقت ہوتا ہے، جو اس کی بات سن لیتے ہیں، جو اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت کو غنیمت جانا اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے جیل کے ساتھیوں مجھے یہ بتاؤ کہ ایک اللہ بہتر ہے یا چھوٹے چھوٹے کام بنا لیے چاہے اس کو خوشحال بنا لیے چاہے یہ راستہ بہتر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعوت اللہ بہت عظیم کام ہے اور نبیوں کے ایمان تمام انسانوں میں جو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم تھے، اللہ رب العزت نے ان کو باقاعدہ یہ نصیحت دیا ہے کہ وہ داعی اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ آپ کو ہم نے گواہ بنایا ہے، آپ نے اس امت کے روز قیامت گواہی دینی ہے، آپ نے گزشتہ دوروں میں بھی گواہ بننا ہے، آپ نے ان لوگوں کو جو آپ میں ایمان لائے، آپ کی دعوت قبول کرے، آپ کی اتباع کرے، اجر و ثواب کی، اللہ کی رحمت کی، اللہ کے فضل و کرم کی جنت کی خوشخبری دینی ہے، اور جو آپ کی دعوت سے اعراض کرے، آپ میں ایمان نہ لائے،
آپ کی تقریب و تردید کرے، اور وہ آپ نے وعدہ دینی ہے کہ اللہ کا شدید عذاب والا منتظر ہے۔ اور آپ کیا ہے؟ داعی اللہ ہے، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، آپ لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ آپ کو جو لقب دیا ہے وہ کیا ہے؟ داعی اللہ۔ یہ بڑا عظیم لقب ہے۔ اللہ رب العزت اس لقب کے عین مطابق آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ سب کو تبلیغ کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ، آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیں، ان کو دعوت دیں، ان کو خیر کے کام بتائیں، ان کو نماز پڑھنے کی دعوت دیں، ان کو توحید اختیار کرنے کی دعوت دیں، ان کو حج کرنے کی دعوت دیں، ان کو کلام پاک کی تلاوت کی دعوت دیں، ان کو قرآن کی عمل کرنے کی دعوت دیں، خیر کے کاموں کی مسلسل دعوت دیتے رہیں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ دعوتی نصاب اور تبلیغی نصاب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ جب آپ نے دعوت دینی ہے، جب آپ نے تبلیغ کرنی ہے، آپ کا نصاب کیا ہوگا؟ لوگوں کو دعوت میں پیش کیا کریں گے؟ فرمایا وہ کلام جو ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے یہ آپ کا تبلیغی نصاب ہے۔ کبھی یہ ایت آپ دعوت کے طور پہ پیش کریں، کبھی وہ ایت پیش کریں، کبھی یہ صورت، کبھی وہ صورت۔ اللہ کا کلام اس سے بڑھ کر کوئی تبلیغی نصاب نہیں ہے، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی ایسا کلام نہیں ہے جو لوگوں کے دلوں پہ اثر ڈال سکتا ہو۔ تو میرے بھائیو، دعوت اللہ کا کام کرنا یہ بہت ہی عظیم کام ہے۔ اس کام میں آپ کے لیے دنیا و آخرت میں عزت ہے۔ آپ کے ذریعے اگر کسی کو خیر کی بات معلوم ہو گئی، وہ خود عمل کرے گا، اپنی بیوی تک پیغام پہنچائے گا، وہ عمل کرے گی، اپنے بچوں تک پیغام پہنچائے گا، وہ عمل کریں گے، اپنے رشتے داروں تک آپ کا پیغام پہنچائے گا، وہ عمل کریں گے۔ جتنا ثواب ان عمل کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس کو ملے گا جس نے خیر کی جانب دعوت دی تھی، جس نے خیر کی بات بتائی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا عظیم کام ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کام کرنے کے لیے داعی میں کون سے اوصاف ہونے چاہیے، کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ پہلے نمبر پہ داعی، اس کے پاس اس چیز کا علم ہونا چاہیے جس کی دعوت دے رہا ہے۔ علم سے آراستہ اور بے راستہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ آپ دین کا کام کریں، دین کی دعوت دیں، لیکن آپ کے پاس دین کا علم نہ ہو تو ایسی دعوت میں کئی خرابیاں ہوگی۔ ایسی دعوت جو ہے وہ لوگوں پہ صحیح معنوں میں اثر نہیں ڈالے گی۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے ارشاد فرماتے ہیں قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ یہ ہے میرا راستہ۔ کیا راستہ ہے میرا؟ ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں کس چیز کی جانب؟ یہ آپ رات کے جاگ رہے ہیں، میں تھوڑا جاتا ہوں تو پتا چلے کہ آپ رات کس وقت بھی جاگ رہے ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں کس کی جانب؟ اللہ کی جانب۔ اعلیٰ بصیرت، علم کی روشنی سے میں نہیں، ومن اتبعنی، مجھ پہ ایمان لانے والے، میرے پیروکار، میرا جلوہ کرنے والے، ان کا بھی دعوت میں یہی انداز ہے کہ وہ علم کی روشنی میں دعوت پیش کرتے ہیں۔ آپ کے پاس علم ہے اس چیز کا جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کو پتا ہو کہ دعوت کس چیز کی دینی ہے، آپ کے پاس علم ہو کہ لوگوں کو دعوت کیسے دینی ہے، اور آپ کے پاس اس چیز کا علم ہو کہ دعوت میں سب سے پہلے میں نے لوگوں کے سامنے کون سی بات رکھی ہے۔ نبی علیہ السلام یمن بھیج رہے ہیں اپنے ایک داعی کو۔ کس داعی کو؟ نام آپ نے سنا ہوگا، معاذ بن جبل کو۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ معاذ جن کے پاس آپ جا رہے ہیں یہ قول ہے، یہ اہل کتاب ہیں،
یہ جاہل قسم کے لوگ نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تھوڑا انجیل کی معلومات ان کے پاس موجود ہے، آسمانی کتابوں کو وہ جانتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے انہیں کسی کی دعوت دینی ہے، توحید کی دعوت دینی ہے، رسالت کی دعوت دینی ہے. تو میرے بھائیوں، دعوت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ ہے. پہلی اصلاح کیا ہے؟ عقیدے کی اصلاح ہے. آپ نماز کی دعوت دیتے رہے، زکات کی دعوت دیتے رہے، حج کی دعوت دیتے رہے اور عقیدے کی اصلاح نہ کریں تو میرے بھائیوں یہ انداز انبیاء کرام علیہ السلام کا انداز نہیں. پہلے عقیدہ پھر عمل، پہلے عقیدہ پھر نماز، پہلے عقیدہ پھر حج عمرہ. اگر عقیدہ کسی کا ٹھیک نہیں ہے وہ آپ کے کہنے کے مطابق نمازی بن جائے، حج کرنے والا بن جائے، عمرے کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اس کو ایک آواز کا کوئی فائدہ نہیں. اور پھر جب آپ عقیدے کی دعوت دیں گے تو قدم سے قدم آپ کو علم کی ضرورت پیش آئے گی. آپ جب شرک سے روکیں گے آپ پہ اعتراضات کیے جائیں گے. مثال کے طور پہ آپ کہیں گے قبر والوں سے معاملہ جائز نہیں ہے، وہ کہیں گے ماں سے معاملہ جائز ہے کہ روٹی لا کر دو، قبر والے سے معاملہ تو جائز نہیں. آپ کیا جواب ہے؟ جب آپ بدعت سے روکیں گے آپ کہیں گے تیجا، ساتواں، 40واں، 80واں یہ چیزیں جائز نہیں ہے. کیونکہ یہ نئے کام ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھے. وہ کہیں گے کیا آپ کے زمانے میں یہ پنکھے تھے؟ آپ کے زمانے میں کیا اسپیکر تھا؟ آپ کے زمانے میں جو آپ دال بنا لیتے ہیں یہ وجود تھا؟ تو کیا جواب ہے؟ تو دعوت میں علم کی آپ کو نہایت ضرورت ہے. ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیسے کرنا ہے؟ بلکہ میں اپنے ان بھائیوں سے، شیخ صاحب سے، شیخ حافظ صاحب، شیخ عبداللہ فضل صاحب، ان کے سامنے تجویز رکھوں گا کہ ایسا جب آپ کی اس قسم کی نشست ہو تو اس میں وہ کتابیں شامل کی جائیں جن کے ذریعے ایسے لوگوں کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ امام محمد بن الوہاب کی کتاب کشف الشبہات، اس میں ان لوگوں کے ایسے ہی اعتراضات اور شکوک و شبہات کا ازالہ ہے. جب آپ توحید کا کام کرتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں تو وہی شکوک و شبہات جو وہاں پہ پیش کیے گئے یہاں پہ پیش کی جاتی ہے. تو اگر داعی ان شبہات کو جانتا ہوگا، ان کا جواب جانتا ہوگا تو وہ صحیح باتوں پہ لوگوں کی اصلاح کر سکے گا اور ان کے دل کو صاف کر سکے گا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب پڑھائی جائے، پڑھانے والوں کے ہاتھ میں بھی کتاب ہے اور پڑھنے والوں کے ہاتھوں میں بھی کتاب ہو. وہ شیخ صاحب سے سن رہے ہو، ساتھ ساتھ نوٹ کر رہے ہو اور یہ معلومات ہمیشہ کے لیے ان کے گھر میں پہنچ رہی اور ان کے ذہنوں میں اپنی جگہ رکھا. تو علم کی داعی اللہ کو بہت زیادہ ضرورت ہے. علم کے بغیر جو دعوت ہوگی اس کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ فائدے کی بجائے زیادہ نقصان ہوگا. دوسرے نمبر پہ داعی اللہ اس میں احترام کا جذبہ ہو. اگر احترام نہیں ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں سے اجر و ثواب نہیں لے سکے گا، اللہ کی مدد حاصل نہیں کر سکے گا. اس لیے جب دعوت دیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جب لوگوں کو دعوت دیں اس لیے کہ ان لوگوں کی اصلاح ہو جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے. جب دعوت دیں تو اس لیے کہ میں نبی علیہ السلام کے مشن پہ عمل کر رہا ہوں، آپ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. یہ مقصد نہ ہو کہ مجھے شاباش مل جائے، لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، مجھے لاہور والوں کی طرف سے یہ احساس مل جائے کہ پٹی والوں نے صحیح لوگوں میں کام کیا ہے، انہوں نے کام میں تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے. نہیں، آپ کا تعلق اللہ رب العزت سے ہو. کوئی آدمی آپ کو شباش دے نہ دے آپ کو کوئی فرق نہ پڑے. یہ شکوہ کبھی نہ کرے
کہ میں نے اتنا مسجد میں کام کیا، میں نے پنڈی شہر میں اتنے پروگرام کرائے، کسی نے مجھے شاباشی دی، کسی نے میری حوصلہ افزائی کی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ یہ سارا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ لوگ آپ کو تنگ کرے یا شاباش دے، آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، رب العالمین کے ساتھ ہے۔ امام محمد بن وہاب رحمہ اللہ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آپ اس آیت پر غور کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ جب بھی دعوت دینی ہے اللہ کی دعوت دینی ہے، اللہ کے لیے دینی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں لیکن اخلاص سے عاری اور خالی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بجائے اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میری تعریف ہو، میں جس انداز سے گفتگو کرتا ہوں اس انداز کو بڑھانے تحقیق پیش کیا جائے، میں جس انداز سے پروگرام کرواتا ہوں اس کا لوگوں میں چرچا ہو، تو یہ آپ کے نفس کی طرف دعوت ہے، اللہ کی طرف دعوت نہیں۔ اس لیے تعلیم کے اوصاف میں دوسرا مطلب کیا ہے؟ اخلاص۔ اور اخلاص کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے نام آپ نے سنا ہوگا، دلی میں گفتگو کر رہے ہیں، جب گفتگو کر کے فارغ ہو گئے لوگ اٹھ کے چلے گئے، ایک آدمی آیا کہنے لگا شیخ صاحب مولانا صاحب میں بہت دور سے آیا ہوں آپ کی گفتگو سننے کے لیے لیکن ذرا لیٹ ہو گیا ہوں۔ شیخ صاحب نے اس کو دکھایا اور اسی انداز سے گفتگو کی جس انداز سے پہلے گفتگو کی۔ لیکن آج اگر آپ مجھ سے کہیں کہ یہاں پر 5 آدمی ہے اور ان سے آپ نے گفتگو کرنی ہے، میں کہوں گا مجھ سے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ آج میں نے کہوں گا گفتگو تب ہوتی ہے جب تجربہ ہو، جب مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہو۔ لیکن جب یہ اخلاص تھا، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اس ایک آدمی سے اسی انداز سے گفتگو کی ہے جس انداز سے ہزاروں لوگوں سے گفتگو کی۔ شاہ حبیب الراحتی رحمہ اللہ، ان کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، سندھ کے علاقے میں انہوں نے کیسے کام کیا ہے۔ آپ پوچھیں ان کے شاگردوں سے، شیخ عبداللہ ناصر حمانی حفظہ اللہ سے پوچھیں کہ کیسے کیسے انہوں نے دعوت کے لیے صبر کیے۔ ایک دفعہ ایک گاؤں میں ایک آدمی ہے جو حدیث ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس نے شیخ صاحب کو بلایا۔ جب شیخ صاحب لمبا سفر کر کے پہنچ گئے تو معذرت کرنے لگا، شیخ صاحب پروگرام نہیں ہو سکتا، گاؤں والوں نے مجھے پروگرام کرنے سے روک دیا ہے۔ شیخ صاحب نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، آپ نے ایک گھر کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور ایک سپیکر لے جاؤ۔ شیخ صاحب گفتگو کرنے والے اور ایک آدمی سننے والا۔ شیخ صاحب نے گفتگو ایسے کی ہے جیسے ہزاروں لوگوں سے گفتگو کی جاتی ہے، اور شروع میں گفتگو سننے والا ایک تھا، پھر اللہ کے کلام کی طاقت، شیخ صاحب کے اخلاص کی برکت، لوگ آتے چلے گئے اور دعویٰ بنتا چلا گیا۔ تیسرے نمبر پہ دائمی اوصاف میں سے یہ ہے کہ آپ نے علم پہ عمل کرنے والا ہو، جو دعوت دے توحید کی، جو دعوت دے نماز پڑھنے کی، اور خود نماز پڑھنے والا نہ ہو اس کی دعوت میں کوئی تاثیر نہیں ہوگی۔ آپ کی گفتگو سے پہلے آپ کا کردار لوگوں پہ اثر انداز ہو، آپ کے اقوال اور آپ کے افعال میں کوئی تضاد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ایک داعی جناب شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میں جن چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں، جس چیز سے تمہیں روکتا ہوں، جس قبیلہ بلاؤ سے تمہیں روکتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں ان کا انتقال کروں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں خود بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں، میں بھی گناہوں سے دور رہوں، آپ بھی گناہوں سے دور رہیں۔ ان اريد الا الاصلاح،
میں اصلاح چاہتا ہوں، فساد نہیں چاہتا، وما توفیقی الا باللہ، لیکن یہ بات یہ دیکھ رہے کہ میں نیکی کے کام کروں، آپ نیکی کے کام کریں، میں برائیوں سے دور رہوں، آپ برائیوں سے دور رہیں، اس میں میرا کمال نہیں ہے، آپ کا کمال نہیں ہے، توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کہا اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈانٹ رہے ہیں جو دعوت دیتے ہیں عمل نہیں کرتے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو خیر کے کاموں کی دعوت دیتے ہو، خود خیر کے کام نہیں کرتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، خود اس برائی میں ارتکاب کرتے ہو۔ امام بخاری جناب اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ روز قیامت ایک آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور اس کی انتڑیاں اس کے جسم سے جاگے گا، اس کی انتڑیاں اس کے جسم سے باہر نکل آئے گی، وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد ایسے چکر لگائے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ لوگ پوچھیں گے حضرت صاحب آپ یہاں پہ کیسے؟ آپ تو دنیا میں ہمیں نیکی کی تعلیم دیا کرتے تھے، آپ تو ہمیں نیکی کی ترغیب دیا کرتے تھے، آپ تو برائی سے روکا کرتے تھے، آپ جنت میں کیسے؟ کہے گا میں تمہیں نیکی کی ترغیب دیتا تھا، خود نیکی کی رکاوٹ نہیں کیا کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا، خود انہی برائیوں کا ارتکاب کیا کرتا تھا۔ یہ انجام ہے اس داعی کا جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے اور خود اس میں عمل نہ کرے۔ داعی کے اوصاف میں سے ایک اہم وصف یہ ہے کہ وہ سچ کہنے والا ہو، جھوٹ بولنے سے گریز کرے۔ نبی علیہ السلام نے دعوت دی ہے، لوگوں سے پوچھا کیا تم لوگوں نے کبھی مجھے جھوٹ کہتے ہوئے سنا ہے؟ لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ما شرعنا علیک کذبا، ہم نے کوئی زندگی آپ کو کبھی بھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا۔ اور پھر جب آپ نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے تو آپ کا خط اس وقت کے امریکہ، کیا کہتے ہیں اس وقت کے امریکہ کو شاہ ملک تک آپ کا خط پہنچا، کیسر کے پاس آپ کا خط پہنچا، اس نے مکہ آئے تو شام آئے ہوئے تو کو اپنے دربار میں بلایا، نبی علیہ السلام کے بارے میں معلومات لی، معلومات لیتے لیتے اس کا ایک سوال یہ تھا کہ اس آدمی نے کبھی عام لوگوں میں کوئی جھوٹ بولا ہے؟ دیکھیے نبی کے سچے ہونے کو چیک کیا جا رہا ہے، آپ کی دعوت کو کیسے چیک کیا جا رہا ہے، اور عام آدمی آپ کی دعوت کو ایسے چیک کرے گا، وہ قرآن کے دلائل نہیں دیکھتا، وہ احادیث کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کا کردار دیکھے گا کہ آپ کا کاروبار کرتے ہوئے، دنیاوی گفتگو کرتے ہوئے سچ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، وہ یہاں سے اندازہ کرے گا آپ کی دعوت کی سچائی کا۔ تو ہرقل کہہ رہا ہے ابو سفیان سے کہ اس آدمی نے تم لوگوں میں زندگی گزاری ہے، کیا یہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا کرتا تھا؟ ابو سفیان نے کہا بالکل اس نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ تم لوگوں میں جھوٹ بولنے والا ہوتا، جھوٹ کہنے والا ہوتا، تو میں کہتا کہ نبی کا دعویٰ کیا ہے شاید یہ بھی جھوٹا ہے، لیکن اب میں یہ سوچتا ہوں کہ جس نے لوگوں میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی انسان کو میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ پہلا جھوٹ اللہ کو میں بولے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ میرے بھائیوں سچائی کی طاقت، اگر آپ پوری حدیث پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسر، ہرقل، شہنشاہ روم آپ کے کردار سے مکمل طور پہ متاثر ہے اور آپ کو صاف صاف نبی بول رہا ہے، لیکن اسلام قبول کرنے کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو اس کی بادشاہ اس کے ہاتھوں سے
نکل جاتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سچائی ہے ضروری ہے ایک دائی کے لیے جھوٹ سے پرہیز کرے دنیا کی معاملات کی مسجد کے معاملات میں. ایسا نہیں ہے کہ جب مخالفین کے خلاف کوئی بچہ درج کر رہا ہو لکھو اس کا جواب لکھو اس کا جواب لکھو اس کا جواب. یہ کیا ہے؟ کیا اس موقع پہ لوگوں پہ تہمت لگانا آپ کے لیے جائز ہو گیا؟ کیا جھوٹ بولنا آپ کے لیے جائز ہو گیا؟ جب آپ شادی کی تقریب کرتے ہیں تو اس موقع میں لوگ آپ کے ٹائم میں کھڑے ہیں وہ آپ کو چیک کر رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب کی حرکتیں کیسی ہیں اور آپ ہم سارے اس وقت مولوی صاحب ہیں. یہ نہ سمجھے کہ مراد صرف وہ ہے جو یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ اس وقت مسجد میں بغیر دائیں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو دنیاوی زندگی میں اپنے گھر میں اپنے دوستوں کی وجہ سے جھوٹ بولنے والا ہو جھوٹ کہنے والا. دائی کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ صبر کرنے والا بردبار ہو. آپ توحید کی دعوت دیں آپ شرک سے روکے آپ بدعات سے روکے آپ کبیرہ گناہوں سے روکے اور آپ پہ مسائل اور مشکلات کے پہاڑ نہ ٹوٹے کہ ٹوٹتے رہیں. آپ کو تنگ کیا جائے گا آپ کو تکلیفیں دی جائے گی آپ کو برا برا کہا جائے گا. یہاں پہ تو نبی نہیں بڑھ سکے. کبھی نبی علیہ السلام کو لیندر کہا جا رہا ہے کبھی قائد کہا جا رہا ہے کبھی پاگل کہا جا رہا ہے. پاگل اس انسان کو جو نبیوں کا امام جو روز قیامت سے بات کرنے والا ہے اسے پاگل کہا جا رہا ہے. اس لیے جرم کیا ہے کہ توحید کی طرف دیتا ہے جرم کیا ہے کہ شرک سے روکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو عالم دین صحیح معنوں میں کھل کر واضح طور پہ شرک سے روکے ممکن نہیں ہے کہ لوگ اس پہ پھولوں کی بات کریں. لوگ اسے جھوٹے ماریں گے لوگ اس پہ پتھروں کی بات کریں گے لوگ اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر آپ اپنی دعوت کا جائزہ لیں. انبیاء کرام علیہ السلام سے بہترین اور اچھا دعوت کس کا ہوگا ان سے عمدہ حلال کس کا ہوگا. جب انہوں نے دعوت دی لوگوں نے جواب نہیں کیا لوگوں نے تنگ کیا تو آپ کو بھی تنگ کیا جائے گا. آپ کی اپنی برادری آپ کے اپنے وارث صاحب آپ کے اپنی والدہ آپ کے اپنے بھائی آپ کے اپنے محلے دار آپ کے دشمن بن جائیں گے. کیا یہ سب نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا؟ اب آپ کے صبر کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ کہ اے نبی علیہ السلام آپ نے صبر کا کام نہیں چھوڑنا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ جب مشکلات آئے جب پریشانی آئے تو آپ نے دو کام کرنے ہیں. نمبر ایک کثرت سے نفل نمازیں پڑھیں. مشکلات آئے پریشانی آئے تو کیا کریں کثرت سے نفل نمازیں پڑھیں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں اور دوسرے نمبر پہ صبر کریں بتاؤ کا مظاہرہ کریں. اور ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہوتی ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. آج کے دشمنوں کے ساتھ لاکھ نہیں ہے رب آپ کے ساتھ ہے. لیکن احسب الناس ان يدركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان کا نعرہ لگائیں گے مسلمان ہونے کا اعلان کریں گے اور پھر بس بحث نہیں آئے کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے اتنی بڑی قربانی دی میں نے توحید کو قبول کر لیا میں نمازی بن گیا اب کیا ہو اب میرے گھر کی چھت پھٹے اور اوپر سے رزق کی بارش نازل ہو. یہ عام آدمی کی سوچ ہے. لیکن جب آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ انہی کے امتحان لیتا ہے جو صحیح معنوں میں اللہ کی راہ میں کام کرنے والے ہوتے ہیں. اور صحیح حدیث ہے سب سے زیادہ آزمائشیں مصیبتیں پریشانیاں کن میں آتی ہیں
انبیاء کرام علیہ السلام. پھر کوئی جس قدر زیادہ نیک ہے اسی قدر اس کو زیادہ ازمائشیں آتی ہیں. اور پھر ازمائشیں دو طرح کی ہوتی. ایک وہ جو آپ کی دعوت کے مخالفین کی طرف سے سامنے آئے گی، اور ایک گھر کی پریشانیاں. کبھی بیٹا بیمار، کبھی بیٹا فوت ہو رہا ہے، کبھی بیگم فوت ہو رہی ہے، کبھی کاروبار نہیں چل رہا. یہ کیا ہے؟ دل میں شدت آ گا. تو 24 گھنٹے اللہ کو دے رہا ہے، 24 گھنٹے بچت کو دے رہا ہے، پاؤں میں ٹکر نوالی ہے، کبیرہ گناہوں سے دور رہتا ہے، پھر اللہ مدد کیوں نہ کرتا؟ تو میرے بھائی، ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا میں مدد کرے. دنیا کا امتحان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ نے پوری زندگی اللہ کے لیے صرف کر دی. ایک بیٹا فوت ہوا، دوسرا فوت ہوا، تیسرا فوت ہوا، ایک بیٹی فوت ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی. آپ کی اولاد میں سے صرف ایک بیٹی رہی اور ان کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے. تو کیا آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے 24 گھنٹے اللہ کو دیے ہوئے ہیں، پوری زندگی اللہ کو دی ہوئی ہے، کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتا، میرے اوپر مصیبتیں کیوں؟ مصیبتیں آتی ہیں اس لیے تاکہ آپ کے درجات بلند ہوں، تاکہ آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہو. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب تک مچھلی کے پیٹ میں نہیں گئے، اس وقت تک جو ان کی شان تھی اس کے مقابلے میں ان کی وہ شان جو مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد ہے، وہاں پہ توبہ استغفار کے بعد ہے، وہاں لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا صفا پڑھنے کے بعد ہے. وہ جو شان سے کہیں بلند ہے، جو شان پہلے اوپر اللہ دی ہے. اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، ان کے درجات بلند کرتا ہے، ان کی شان کو بلند کرتا ہے. اور آخری بات یہ یقین رہے کہ والعاقبۃ للمتقین، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. انبیاء کرام نے زیرو سے توحید شروع کیا ہے، اور کتنے نبی ایسے ہیں جنہوں نے پوری زندگی دعوت میں صرف کر دی اور روز قیامت آئیں گے ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. ایک انسان بھی ان پہ ایمان نہیں لایا، لیکن کیا مایوس ہوئے؟ نہیں. اور کئی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ دو، کئی ایسے نبی ہوں گے جن کے ساتھ نہیں. تو آپ نے مایوس بالکل نہیں ہونا. آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ کا کام ہے لوگوں کو سمجھانا، صبح شام یہی کام کرتے رہنا. نتیجہ اللہ پر چھوڑ کے، رزق اللہ پر چھوڑ کے انشاءاللہ آپ کا انجام اچھا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ یہاں بھی عزت دے گا، وہاں بھی عزت دے گا. آپ قربانی دینے والے بنے، اللہ کی راہ میں علم خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں وقت خرچ کرنے والے بنے، اور اللہ کو عزت سے خیر کو امید رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں سے فیصلہ قبول فرمائے. اللہ کو عزت کسی انداز میں ہمیں بار بار اپنی مساجد میں، اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دے، اور پھر اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنی جنت میں جمع فرمائے. جن ساتھیوں نے اس پروگرام کے لیے